السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 68، آیت نمبر 243، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ادغام، اقلاب، اخفا اور اظہار۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم چاروں قواعد کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی جو پوائنٹ ہے وہ مس نہ ہو سکے۔ تو چلیے جب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را کو پورا یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ترى، را پڑھتے وقت آپ نے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر لینا ہے، تھوڑا سا آپ نے پاؤٹ کی طرح اس کو بنانا ہے، تو یہ را جو ہے پور یعنی کہ موٹا ادا ہوگا۔ تارا نہیں کرنا، تارا پڑھیں گے تو تارا غلط ہے، تارا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے تارا، تارا، را۔ علم تارا، ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں تاکہ آپ لوگ کی حروف جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو مجھے واٹس ایپ پہ سبق سناتے ہیں تو وہی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں جو میں بار بار سبق میں بتا رہی ہوتی ہوں، ان کی سیم وہی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اب جیسے آج میں را کا بتا رہی ہوں نا، تو جب مجھے سبق سنائیں گے تو اس میں را کبھی بھی پر نہیں کرتے، تو اس کا دھیان رکھا کریں پڑھتے وقت۔ تو اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ علم تری الی الذین خرجوا، را پھر سے آگے، را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ خرجوا، اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے، جو کو کھینچ کے پڑھا ہے۔ جو کو میں نے کیوں کھینچا ہے کہ اگر پیش کے بعد آپ کے پاس واو ساکن موجود ہو، اگر پیش کے بعد آپ کو یہ والا واو دکھ جائے تو اس کا مطلب ہے پیش والے حرف کو آپ نے لمبا کر دینا ہے، یعنی کہ جو، ٹھیک ہے، کتنا لمبا کرنا ہے؟ ایک حرکت کے برابر۔ اس کو کہتے ہیں واو مدہ، یعنی کہ حروف مدہ واو، اور اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے ایک حرکت کے برابر۔ ایک حرکت کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہاتھ کی انگلی کو بند کر لیں پہلے، اور اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے جو کو کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھ دینا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خرجوا من دیارہم۔ نون ساکن اور تنوین کے رولز کو ہم لوگ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے، جو یہاں پر مثال آتی جائے گی میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ یہاں پر ہمارے پاس مثال آ گئی ہے اخفا کی۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا، اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ آپ اس کے جو لفظ میں ابھی لفظی معنی بتا رہی ہوں نا، اس کو یاد کر لیجئے۔ اخفا کا کیا مطلب ہے؟ چھپانا۔ اب پوری ڈیفینیشن اسی چھپانے پہ بنے گی کہ اخفا کا مطلب ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپا لینا ہے۔ جو لوگ پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اخفا ہوتا کیا ہے۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ کس کو چھپانے کو؟ نون ساکن کی آواز کو، ساؤنڈ کو، اور تنوین کی آواز کو۔ تن، 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 تن جو آواز ہے نا، تن یہ جو ہو رہا ہے، اس کی آواز کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے۔ جیسے لفظ تن، تن، تن ہے تو آپ نے تاؤں تیوں توں پڑھنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو نکلنے نہیں دینا۔ اس کو کہتے ہیں اخفا اور اس کو کہتے ہیں چھپانا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس مثال ہے من دیارہم۔ اب آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا، من، یہ گنہ ہو جاتا ہے، میاں، یہ اخفا ہے، میاں، ٹھیک ہے، یہ ہے اخفا۔ اخفا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ من پڑھتے ہیں تو دیکھیں نون کی آواز جب ادائیگی کرتے ہیں آپ تو آپ کی جو زبان کا کونا ہے نا وہ اوپر جا کے لگتا ہے۔ تو جب آپ نے اخفا کرنا ہے تو آپ نے زبان کے کونے کے اوپر نہیں لگنے دینا، ہوا میں ٹچ، اس کو ہوا میں چھوڑ دینا ہے اور اس کو یا نیچے زبان کو رکھنا، اوپر کی طرف اٹھنے نہیں دینا۔ میاں دیارہم، میاں دیارہم۔ اگلا سوال آتا ہے کہ حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ حروف تہجی میں سے آپ اگر حروف تہجی کو الف سے لے کر قاف تک یاد کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں سے حروف حلقی بھی نکال لینے ہیں۔ حروف حلقی کتنی ہیں؟ 6، سب کو پتہ ہے۔ حروف حلقی کون سے؟ جو حلق میں سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے۔ یہ جو 6 حروف ہیں یہ آپ حروف تہجی میں سے نکال دیجئے۔ پھر آپ یرملون کو نکال لیں۔ یرملون کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، ٹھیک ہے۔ تو یرملون کو جب آپ توڑیں گے لفظ کو، اس کے توڑ لکھیں گے نا تو وہی حروف یرملون ہوتے ہیں۔ اگر آپ یرملون کو بھی نکال دیتے ہیں تو پیچھے آپ کے پاس 15 حروف بچتے ہیں۔ کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا،
فا قاف کیف، یہ 15 حروف آپ کے پاس بچتے ہیں، یہ حروف اقفا ہیں. ان کو آپ 5 کر کے 3 کر کے یا 2 کر کے یاد کر لیں، پھر اپلائی کرنے دیکھیں. ابھی یہاں پر ہمارے پاس نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہمارے پاس کیا آ گیا ہے؟ دال. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم نے اقفا کرنا ہے، نون کی آواز کو جو ہے ناک میں چھپا لینا ہے. میاں میاں دیارہم وہم الوف حذر الموت. اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کون سا رول آیا ہے؟ جو جانتے ہیں تجوید کو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا رول آیا ہے. یہاں پر آیا ہے اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. یعنی کہ میں نے پہلے پیچھے بتایا کہ اقفا کا مطلب کیا تھا؟ چھپانا. ٹھیک ہے. اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا. یعنی کہ جو چیز ہم نے چھپائی ہے نا اس کو آپ نے ظاہر کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہاں پہ نون ہے، یہاں پر تن 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 ہے. ٹھیک ہے. اب فا کے اوپر 2 پیش ہے تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ یہ فن ہے. نہ تو آپ نے ایسے کرنا ہے فن، یہ غنہ ہو جاتا ہے، نہ تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے فون، یہ اقفا ہو گیا کہ آپ نے آواز کو چھپا لیا. آپ نے پڑھنا ہے فن. فن بتانا ہے کہ یہاں پہ 2 پیش ہے، ظاہر کرنا ہے 2 پیش کو. تو یہاں پر آپ پڑھیں گے الوف حذر الموت. اب اظہار کب کیا جاتا ہے؟ اگر نون ساکن اور تنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زیر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی کون کون سے نوٹ کر لیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو. اگر یہ 6 حروف آ جائیں کس کے بعد؟ یہ نون ساکن دکھ رہا ہے آپ کو اور یہ تنوین دکھ رہا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آپ کے پاس حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پہ ساؤنڈ کو ظاہر کیا جاتا ہے. ساؤنڈ کو ظاہر کر کے پڑھنا، یہاں پر کہ نون ہے یا یہاں پر تنوین ہے، من، فن. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ تنوین کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہا ہے نا، تو ہا یہ رہا حروف حلقی میں، اس وجہ سے ہم نے فا 2 پیش فن، فا 2 پیش فن، الوفن حذر الموت. حذر رل، را کے اوپر پھر سے زبر آ گئی ہے تو را کو آپ نے کیا کر دینا ہے؟ پر کر کے پڑھنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ صاد آ گیا ہے نا، تو صاد کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کو ملا کے پڑھیں، یہاں پر وقف نہ کریں. حذر الموت فقال لهم اللہ. اللہ سے پہلے اگر آپ کے پاس پیش آ جائے تو اللہ کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. موتو فقال لهم اللہ موتو. قف، قف کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر وقف کر لیں تو بہتر ہے. ثم، میم کے اوپر تشدید ہے، میم کے اوپر تشدید یا نون کے اوپر تشدید اگر آپ کو دکھ جائے تو یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو لے کر جانا. ثم، اس کو کہتے ہیں غنہ. ثم احیاہم، ثم احیاہم. ان اللہ، پیچھے میں نے بتایا کہ اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے، یہاں پر میں بتا رہی ہوں اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کو پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اب یہاں پر ہمارے پاس پھر سے جو ہے اظہار کی مثال آ گئی ہے. دیکھیں لام کے نیچے 2 زیر ہے تو تنوین ہے، یہ تنوین کے بعد عین آ گیا اور حروف حلقی میں سے آ گیا تو آپ اس کو پڑھیں گی وفضل علی الناس. ٹھیک ہے. لن علن، لن علن. ٹھیک ہے. لن، اس کو آپ نے یہاں پر ظاہر کر دینا کہ یہاں پر 2 پیش آپ کے پاس موجود ہے. وفضل علی الناس ولکن، نون مشدد ہے تو نون مشدد پہ کیا کرنا تھا؟ ہم نے غنہ کرنا تھا. اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ. پہلے ہم نے پیچھے پیش کے ساتھ اللہ کو پڑھا، پھر زبر کے ساتھ اللہ کو پڑھا. اب یہاں پر ہمارے پاس مثال آئی ہے زیر کے ساتھ اللہ. تو اگر زیر اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے گی تو اللہ باریک پڑھا جائے گا. باریک پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہونٹوں کو پھیلا لینا لائک اے اسمائل، جیسے ہم اسمائل کرتے ہیں نا، اسمائل کر کے آپ نے پڑھنا ہے. سبیل اللہ وَاعْلَمُوا
ان اللہ سمیع علیم. ہمارے پاس پھر سے اظہار کی مثال آ گئی ہے. تنوین، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ عین. تو عین کیا ہے؟ حروف ہلکی میں سے ہے. تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سمیع علیم. عن علیم، ان نہیں کرنا، اون نہیں کرنا، عن علیم. ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مَنْ ذَا الَّذِي، یہاں پر پھر سے اقفا کی مثال آ گئی ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا ذال آ گیا ہے. تو نون ساکن کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپا لینا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ. یہ قاف جو ہے قلقلہ ہے. قلقلہ میں پیچھے ہر آیت میں سمجھا چکی ہوں. تو یہاں پر میں آپ کو اتنا بتاتی ہوں کہ قاف جب ساکن ہوگا تو قاف کو آپ نے ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے. ریز اللہ قرضن ظن ہا ظن ہا. ضاد کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر. تنوین، تنوین کے بعد کیا ہے؟ ہا، حروف حلقی. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. قرضن حسنا. تنوین، تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے فا. فا آ گیا حروف اقفا میں سے. تو یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے. کیسے؟ حسنا نو نو فیضاعفہ. ہو الٹا پیش ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کاف آ گیا تو جو تنوین کی آواز ہے وہ ناک میں چھپ جائے گی. فا کثیرہ. تو یہ تو وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے. یہاں پر آپ نے رکنا ہوتا ہے اور جب آپ نے اس گول تا پہ وقف کرنا ہے، یعنی وقف کہتے ہیں سٹاپ کرنے کو، رکنے کو. تو جب آپ نے اس گول تا پہ وقف کرنا ہے تو یہ گول تا کیا بن جائے گی؟ گول ہاں میں تبدیل ہو جائے گی. تو آپ اس کو پڑھیں گے کثیرہ. یہاں پر عموماً جو ہمارے پاس مستورات پڑھتی ہیں نا وہ کیا کرتی ہیں کہ یہاں پر جب تا پہ وقف کرتی ہیں نا تو وہ پڑھتی ہیں کثیرت. تو کثیرت غلط ہے. یہ جو تا ہے نا یہ ہاں بن جائے گی. کثیرہ. ٹھیک ہے. اضعافا کثیرہ. واللہ یقبض ویبسط. یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو دیکھیے گا. یہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر آپ نے سین کو پڑھنا ہے کہ صاد کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو یہاں پر میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گی. یہ 4 ہی لفظ ہیں پورے قرآن میں. ٹھیک ہے. تو ہمارے سباق میں یہ پہلی دفعہ آیا ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ کو یہ صاد اور سین اس طرح اکٹھے نظر آئیں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ نے صاد کو پڑھنا ہے کہ سین کو پڑھنا ہے تو آپ نے اگلے حرف کو دیکھنا ہے. اگر تو اگلا حرف موٹا ہے یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے تو پیچھے والا حرف باریک پڑھا جائے گا یعنی کہ سین پڑھا جائے گا. اگر یہاں پر یا ہوتا یعنی کہ باریک حروف ہوتا تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ پیچھے والے کو اپوزٹ پڑھنا تھا، صاد پڑھنا تھا. اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ آگے جو مثالیں آئیں گی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی. یہاں پر ہمارے پاس تو ہے. تو جو ہے وہ موٹا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے اس کو سین پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے سین پڑھنا ہے. ہم اس کو پڑھیں گے وَيَبْسُطُ. سُطُ. ٹھیک ہے. سُطُ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي مِن. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اقلاب میں سے لفظ با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کی آواز کو ہم تبدیل کر دیں گے. اقفا کا مطلب تھا چھپانا، اظہار کا مطلب تھا ظاہر کرنا، اقلاب کا مطلب ہے بدلنا. اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بدلنا. ٹھیک ہے. کس میں بدلنا؟ میم میں تبدیل کر دیں گے. کس کو؟ نون ساکن اور تنوین کو. کب؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے. یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ با ہے. میم. تو یہ آپ کے پاس چھوٹی سی میم آپ کو مل جائے گی، ویسے ہی ہر قرآن مجید میں ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. یہاں پر آپ کو یہ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے. اس میم کا کیا مطلب ہے؟ وقف لازم.
یعنی کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرتے تو مطلب کچھ کا کچھ بن جائے گا. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم. یہاں پر جو ہے نا مسٹیک کرتی ہیں ہماری مستورات اکثر, اس کو پڑھتی ہیں اسے تم, اسے نہیں ہے, صحیح ہے. یا کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ ڈبل ای ہے, تو آپ نے صحیح پڑھنا ہے, صحیح ای ڈبل ای کے ساتھ ملانا ہے, صحیح. عسی عسی تم. یوں کوتیبہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے کاف آ گیا. یوں کوتیبہ علیکم القتال اللہ تقاتلوا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا. یہاں پر دونوں پہ قلقلہ ہو رہا ہے, قد پہ بھی اور رج پہ بھی. جیم بھی ساکن ہے, دال بھی ساکن ہے. جب جیم دال با قاف طا با جیم دال 5 حروف جب ساکن ہوں گے تو ان پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے, ان کو ترتراٹ سے ہلا کے پڑھنا ہے. کیسے؟ وقد اخرجنا وقد اخرجنا اخرجنا من دیارنا. یہاں پر نون ساکن کے بعد پھر سے ہمارے پاس دال آ گیا, تو حروف اقفا میں سے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جی, اقفا کرنا ہے. من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم نون ساکن, اور نون ساکن کے بعد کیا آ گیا آپ کے پاس حروف ہلکی میں سے ہا, تو یہاں پر آپ نے منہم پڑھنا ہے. منہم اظہار ہو رہا ہے یہاں پر, منہم. واللہ علیم بالظالمین. علیم تنوین کے بعد با آ گیا, تو تنوین کی آواز کو آپ نے کس میں بدلنا ہے, میم میں بدلنا ہے. تو پڑھیں گے ہم اس کو علیم بالظالمین. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. یہاں پر تو پہ آپ نے وقف کرنا ہے. اب میں یہاں پر بتاؤں کہ 2 زبر پہ جب آپ وقف کرتے ہیں تو آپ نے ایک الف پڑھنا ہوتا ہے, ملکا, یعنی کہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے, ملکا. قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤتا. اب یہاں پر دیکھیے گا یؤتا, حمزہ کے اوپر جب آپ کو یہ جزم نظر آ جائے کہ دال طرح کی جو علامت ہے اس کو کہتے ہیں جزم یا ساکن. جب حمزہ ساکن ہو تو یہاں جھٹکا دیا جاتا ہے. یؤتا, یوتا نہیں پڑھنا, یوتا غلط ہے, یؤتا. ساعة من المال قال ان اللہ طفاہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ. الٹا پیش ہے تو اس کو بھی آپ ایک حرکت کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھیں گے. وزادہ بسطۃ فی العلم. تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے فا, تو تنوین کی آواز کو چھپا لیں گے. بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی. پھر سے حمزہ کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہاں پر جھٹکا دیں گے. کیسے؟ یؤتی ملکہ من یشاء. اب یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ہے رول ادغام کا. ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام کہتے ہیں ملانے کو. کس کو ملانے کو؟ تشدید کے ساتھ ملانے کو. کس کو ملانا آپ نے؟ نون ساکن اگر آ جائے گا تو نون ساکن سائلنٹ ہو جائے گا. اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو میں بول رہی ہوں اسی میں حروف یرملون چھپے ہوئے ہیں. یا را ملون میم لام واو لون نون یرملون 6 حروف. اگر نون ساکن کے بعد
حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے، وہاں پر یعنی کہ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے مع الغنہ، یعنی کہ مع کا مطلب ہے گنہ کے ساتھ۔ تو کب پتہ چلے گا آپ کو کہ گنہ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ تو گنہ کے ساتھ آپ نے ادغام کب کرنا ہے؟ اگر حروف یرملون کون کون سے ہیں جی؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، اس میں سے اگر لام کے ساتھ آپ ملائیں گے، اگر میں آسان طریقے سے بتاتی ہوں، ان میں سے اگر لام کے اوپر تشدید ہو یا را کے اوپر تشدید ہو، اور جب آپ اس کو ملائیں گے، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ ہم فی الحال ملا لیتے ہیں، تو اگر آپ اس کو ملائیں گے تو یہ بغیر گنہ کے ہوگا ادغام، اور اگر جیسے کہ ال، ٹھیک ہے، تو یہ بغیر گنہ کے ہوگا، یعنی کہ بلا گنہ ہوگا ادغام، اور گنہ کے ساتھ کب ہوگا؟ باقی کے 4 حروف کون کون سے ہیں؟ یا، پیچھے بچا ہمارے پاس را بچا، میم بچا، واو اور نون۔ اگر یا کے اوپر تشدید ہو، میم کے اوپر تشدید ہو، واو کے اوپر تشدید ہو یا نون کے اوپر تشدید ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام۔ اب یہاں پر مثال میں آپ کو سمجھ آئے گا، دیکھیں یا کے اوپر تشدید ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، تو آپ میم کو یا سے جب ملائیں گے تو گنہ کے ساتھ ملائیں گے۔ میں، ناک میں آواز چلی جائے گی، میں، اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ۔ من یشاء واللہ واسع علیم، اظہار ہو رہا ہے، تنوین کے بعد عین آ گیا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، میں نے بتایا کہ اگر یا کے اوپر تشدید ہوگی تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ الف یا سے ادغام ہو رہا ہے، یہاں پر الف یا سے مل رہا ہے تو ادغام مع الغنہ یعنی کہ گنہ کے ساتھ مل رہا ہے، تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ ادغام مع الغنہ۔ ناک میں آواز چلی جائے گی، حمزہ کے اوپر جزم آ گئی ہے پھر سے، تو یہاں پر جھٹکا دیں گے، یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ پہ دونوں پہ ہمیں اکفا ہو رہا ہے، نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے اور اگلے میں نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، دونوں حروف اکفا ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، پہ ہم پھر سے جھٹکا دیں گے، جو حمزہ کے اوپر جزم آ گیا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے۔ الحمدللہ سے ہمارا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 248 تک ہم نے آج پڑھا ہے، تو اس میں ہم نے ابھی ہمارے سارے رولز اس میں کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم لوگوں نے مزید اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ابھی ہم ادغام کو اچھے سے سمجھیں گے، ابھی اگلے سبق میں سمجھیں گے، تو اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔